السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں جس پر یقین کرنا اسی طرح سے مشکل ہے جیسے کہ میرے لیے بھی مشکل تھا۔ جب اس کی تمام تر تفصیلات، ڈیٹیلز، ثبوت اور شواہد پر ہم بات کریں گے، میں آپ کے سامنے رکھوں گی، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ معاملہ حقیقت کیا تھی، ہوا کیا، ایشو کیا ہے۔ ایک لڑکی ہے جو سرگودا سے اٹلی پولیس کو کال کرتی ہے، یہ کہتی ہے کہ میں پاکستان میں ہوں، میری زندگی، میرے بچوں کی زندگی محفوظ نہیں ہے، مجھے مار دیا جائے گا۔ میں نے یہاں کی پولیس کو سب بتایا ہے، لیکن پولیس نے اب تک کچھ نہیں کیا، میری اور میرے بچوں کی جان بچا لیجئے۔ اٹلی پولیس کس طرح سے سرگودا میں بیٹھی ہوئی اس لڑکی کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے، کام کرتی ہے، آپ سب حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ رابطے کیسے ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا کہ پاکستان کے کسی شہری نے امریکہ، انگلینڈ، UK کال کر دی ہو اور کال کر کے کہا ہو کہ بھائی یہاں کی پولیس کام نہیں کر رہی، آپ ہمیں آ کے بچا لیں؟ پاسبل نہیں ہے۔ اب کہاں سرگودا، کہاں اٹلی، تو معاملہ جو ہے وہ خاصا ڈیفرنٹ سا ہے۔ ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں۔ اس لڑکی کا نام ہے امارا، یہ سرگودا میں رہتی ہے اور وہیں پہ اس کی پرورش ہوئی۔ امارا کے خالہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے فیصل۔ فیصل کی تعلیم یہاں سے ہوئی، اس کے بعد فیصل باہر سیٹل ہو گیا، اٹلی شفٹ ہو گیا، وہاں جا کے اس نے محنت کی، جابز کی، سیٹل ہوا اور پھر یہ وہاں کا نیشنل ہولڈر ہو گیا۔ اب خالہ جو ہے وہ اپنی بہن کے پاس آتی ہے اور رشتہ مانگتی ہے امارا کا، کہتی ہے کہ امارا کا رشتہ مجھے چاہیے، مجھے یہ بچی بہت پسند ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ ماں کہتی ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کا بیٹا اٹلی رہتا ہے، وہیں اس کی جاب، وہیں اس کے معاملات ہیں، میری بچی یہاں رہے گی، آپ کا بچہ وہاں رہے گا، تو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہمیں۔ والدہ کہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی بھی بیٹے کے پاس رہے گی، یہاں نہیں رہے گی، ہم بھجوا دیں گے، البتہ شادی یہاں ہوگی، پیپرز تیار کروائیں گے اور بیوی کو شوہر کے پاس چھوڑیں گے۔ ڈیٹس فکس ہوئی، تیاریاں ہوئی، شادی ہوئی۔ اس ٹائم امارا کی عمر تھی 18 سال، 18 years old۔ پہلا جھگڑا جو ان میاں بیوی کا ہوا وہ ولیمے کی شام کو ہوا۔ ولیمے کے لیے امارا تیار ہو رہی تھی، آپ کو پتہ ہے ولیمے کا فنکشن ہوتا ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے، دلہن بنتے ہیں۔ امارا تیار ہو رہی ہے، شوہر آیا ہے، آ کے کہتا ہے تمہارا ایک کزن ہے، اس کے موبائل میں تمہاری تصاویر، پکچرز موجود ہیں، وہ تصاویر جو اس کے موبائل میں ہیں وہ شادی کی ہیں، مہندی کی ہیں، بارات کی ہیں، کیوں ہیں؟ امارا کہتی ہے، جسٹیفیکیشن یہ دیتی ہے کہ دیکھیں ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر شخص اپنے موبائل سے شادی میں تصاویر بناتا ہے اور خصوصی دلہا دلہن کی تو لازمی بناتا ہے، ہم دلہا دلہن ہیں، ہماری تصاویر اس کے موبائل میں ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فیصل کیا کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہارا اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کوئی چکر ہے۔ وہ کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے فیصل، آپ بلا وجہ میرے اوپر شک کر رہے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ ولیمے والے دن تھپڑ پڑا امارا کو، شادی ہو گئی۔ فیصل واپس اٹلی چلا گیا، جا کے اپنی بیوی کے ڈاکیومنٹس تیار کیے، اپنی بیوی کو بلایا اور اٹلی میں اپنے پاس رکھا۔ زندگی گزرتی گئی، دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے رحمت دی ان کو، 3 بچے عطا فرمائے۔ امارا اٹلی شفٹ تو ہو گئی، اولاد تو اللہ نے دے دی، مگر ہر بات پر اس کو فیصل مارا پیٹا کرتا تھا۔ جوتے صحیح پالش نہیں کیے، تشدد، کھانا صحیح نہیں بنایا، تشدد، بچوں نے شرارت کیوں کی، تشدد۔ یہ تمام جو میں باتیں آپ کو بتا رہی ہوں یہ امارا کی سٹیٹمنٹ بتا رہی ہوں۔ امارا کہتی ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ فیصل کرتا رہا، میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی بھی فون پر نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس گھر کو بسانا چاہتی ہوں، آباد کرنا چاہتی ہوں۔ معمولات کے مطابق کچھ عرصے کے بعد جو اوورسیز ہوتے ہیں وہ پاکستان آتے ہیں، اپنے اپنے والدین، پیرنٹس سب سے ملتے ہیں۔ اسی طرح سے امارا بھی آئی اپنے بچوں کے ساتھ یہاں۔ فیصل کہتا ہے امارا کو میں نے دوسری شادی کرنی ہے۔ امارا
جو آلریڈی بڑا سروائیو کر رہی تھی, مار بھی کھاتی تھی اور بہت کچھ برداشت کرتی تھی, اس نے کہا میں سب کچھ برداشت کر گئی ہوں, یہ بات برداشت نہیں کروں گی. کرو تم ضرور کرو, مگر پہلے مجھے ڈیورس دے دو, میں نے یہ کام اور یہ سب کچھ سوتن برداشت نہیں کرنی. فیصل کو غصہ آ گیا, اس کو نہ سننے کی تو عادت ہی نہیں تھی. فیصل نے پھر ایک دفعہ بیوی کی خوب پٹائی لگائی. مار پیٹ کے دوران فیصل نے اپنی بیوی سے اس کے بچوں کا اور اس کا پاسپورٹ, ڈاکیومنٹس, تمام چیزیں کھینچ لی اور خوب مارا پیٹا. امارا چونکہ کئی سالوں سے اپنے شوہر کے ساتھ اٹلی میں مقیم تھی شادی کے بعد, تو امارا کو اور اس کے بچوں کو اٹلی کی نیشنلٹی حاصل ہو چکی تھی. پھر امارا نے ماں باپ کو سب بتایا کہ دیکھیے اب میں پاکستان آئی ہوں, اب بھی مجھے فیصل نے مارا, ولیمے والے دن مجھے پہلی مرتبہ مار پڑی تھی, یہ روٹین کے معاملات ہیں, مجھے یہ بہت زیادہ مارتے ہیں, میں نے سب سروائیو کیا, لیکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے تو میں یہ برداشت نہیں کروں گی. ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا کمپرومائز کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا, دن بدل جائیں گے. امارا بہت اپسیٹ ہوتی ہے کہ یہ مجھے کیا بول رہے ہیں. امارا سہارا لیتی ہے پنجاب پولیس کا, بتاتی ہے سب, ایف آئی آر درج کرواتی ہے, مگر فیصل کو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے جو بھی نہیں لنگتی کہ میرے پہ پرچہ ہو گیا. پھر ہمارا بتاتی ہے کہ میں نے اٹلی کے اس اسکول میں جہاں میرے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں کی ٹیچر کو ایک ای میل کیا ہے, اور اس ای میل میں نے ان سے ہیلپ مانگی ہے. میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ مجھے میری ہیلپ کریں, مجھے سپورٹ کریں, میری جان کو خطرہ ہے, یہ کچھ میرے ساتھ میرا شوہر پاکستان میں کر رہا ہے. ٹیچر کو بتایا, ای میل کیا, اس ٹیچر نے فوری طور پر متعلقہ پولیس اسٹیشن میں یہ رپورٹ پیش کی, جی ایسے ایسے ہمارے نیشنل ہولڈر ہیں, ان کے ساتھ یہ معاملہ بن گیا. پولیس نے رابطہ کیا ہمارا سے اور کہا کہ کیا آپ ہمیں تشدد کی تصاویر اور ثبوت پرووائڈ کر سکتی ہیں. She said yes, میں آپ کو سینڈ کرتی ہوں. فوراً سے وہ تمام چیزیں بھیجی گئیں. اٹلی کی طرف سے سرکاری وکیل پیش ہوا اور ایک سٹیٹمنٹ لی گئی لائیو, چونکہ ہمارا تھی پاکستان میں, ایک لائیو سٹیٹمنٹ لی گئی اور یہ ویریفائی کیا گیا کہ جس کا کیس ہم لڑ رہے ہیں کیا یہ ہمارا وہی ہے جو ہمارے ساتھ لائیو سٹیٹمنٹ میں ہے. تمام چیزیں ویریفائی کرنے کے بعد اٹلی حکومت نے پاکستانی سفارت خانے سے کیا رابطہ اور پھر امارا کو فوراً ریسکیو کیا گیا. فوری طور پر یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ اس لڑکی کا ڈاکیومنٹس تمام کے تمام اور پاسپورٹ اپروول دیا کہ فوراً بنائے جائیں. جب آرڈرز آئے, یہ میسج پاس ہوا تو اس پر فوراً کارروائی کی گئی. پچھلے مہینے امارا اور بچوں کو اٹلی کی گورنمنٹ کی جانب سے سپورٹ کرنے پر واپس اٹلی بھیج دیا گیا ہے. امارا جب اٹلی پہنچی تو جا کر سب سے پہلے عدالت میں کیس دائر کیا. اب پاکستان کی عدالتیں حالات و واقعات, اٹلی کی عدالتیں حالات و واقعات کمپیریزن بنتا نہیں ہے. فیصل فوراً ٹکٹ لیتا ہے, اٹلی پہنچ جاتا ہے, چونکہ اس کو عدالت میں پیش ہونا ہے اور اس کیس کو فیس کرنا ہے. یہ مقدمہ آپ کو یاد رہے کہ اٹلی کی عدالت میں چل رہا ہے. امارا اور امارا کے بچے اٹلی کے ایک کمیونٹی سینٹر میں اس ٹائم رہ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں. فیصل جو اس کیس کا مرکزی کردار ہے, اس کو پولیس نے, کون سی پولیس نے, اٹلی پولیس نے الیکٹرانک ڈیوائس ہاتھ میں لگا رکھی ہے. دھیان سے میری بات سنیں, ہاتھ میں وہ ڈیوائس لگائی ہوئی ہے تاکہ 24 گھنٹے فیصل کی لوکیشن ادارے دیکھ سکیں. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ جہاں پر امارا رہ رہی ہے کمیونٹی سینٹر میں, کیا اس کی جورسڈکشن میں, اس کے حدود میں, اس کے احاطہ میں فیصل تو نہیں جاتا, کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کرتا. اس وجہ سے یہ الیکٹرانک ڈیوائس گورنمنٹ کی جانب سے فیصل کی کلائی پر لگائی گئی. لڑکی ریسکیو ہو گئی, کیس چل رہے ہیں. اب سرگودا پولیس کا ایک بیان سامنے آ گیا ہے. کہتے ہیں امارا ہمارے پاس آئی تھی, بالکل آئی تھی, ہمیں اپنا پرابلم بتایا تھا, درخواست دی تھی, ہم نے اس درخواست پر ایف آئی آر بھی درج کی تھی. ایف آئی آر درج کرنے کے بعد ہم نے امارا کو دارالایمان شفٹ کر دیا تھا. پھر ان کا ایک صلح نامہ ہوا جس پر امارا نے صلح کی تھی. ایک لائن پر آج کے ویلاگ کی کلوزنگ کروں گی. ہمیشہ کی طرح ہم زندگی کے ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی سبق سیکھتے ہیں. بعض اوقات آپ کو 3 سال کا بچہ ایسا سبق دے کے جاتا ہے جو آپ نے 40 50 60 سال کی عمر تک نہیں سیکھا ہوتا. کوئی برائی نہیں ہے, بی پازیٹیو, سیکھنا چاہیے.
یہ مسئلہ ہمارا پیدا ہوئی پاکستان میں سرگودا میں پاک دھرتی پہ سنبھالا اٹلی والوں نے. شرم کا مقام ہے. عدالت میں کیس چلا, انہوں نے بندی یہاں سے اپنی ریکور کر لی, بچے ریکور کر لیے. چونکہ اٹلی کے نیشنل ہولڈر تھے, انہوں نے قدر کی ہے اپنی بندی کی, اپنے شہری کی قدر کی ہے. یہ نہیں کیا کہ بندہ مارو کونے میں پھینکو, اوکے ڈن نیکسٹ. ایسا نہیں ہوا. تو ہمیں اس سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ یہ جو اس زمین پر چلتے پھرتے لوگ ہیں, میرے جیسے شریف لوگ, آپ کے جیسے شریف لوگ معاشرے میں پھرتے ہیں, ان کا اپنا اپنا مقام ہے, ان کا حق ہے. یہ اس زمین پر پیدا ہوئے ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, تو ان کو کور آپ لوگوں نے کرنا ہے, ان کے مسائل آپ نے حل کرنے ہیں. تھینک یو.